آپ ماتم کریں، دل کھول کے ماتم کریں. میں تو کہتا ہوں آپ کو ڈبل مزہ چاہیے. آپ کے ہاتھ تھک جائیں تو آپ اپنے سینے ہمارے آگے کریں، ہاتھ ہمارے ہوں سینے آپ کے ہوں، ہمیں مارنے کا ثواب مل جائے اور آپ کو مار کھا کے جہنم میں ایک اعلیٰ مقام مل جائے. ان کے جو اہل بیت ہیں ان کی عورتوں کی چادریں چھینی گئی ہیں، اور دلیل ان کے اہل بیت میں سے امام زین العابدین آنکھوں سے خون بہا رہے ہیں. پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں خون بہا رہے ہیں؟ یہ وہ بتاتے ہیں کہ اسی لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی کے سر سے چادر چھینتی دیکھی ہے، اور وہ بازاروں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا ہے. تو ایک غیرت کا مقام ہے. تو کیونکہ آپ کو اہل بیت کی محبت آپ کے مولویوں نے نہیں بتائی، یا آپ کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے بھائی؟ آپ کا کنیکشن یزید کے ساتھ ہے، یہ آپ کا مولوی بتاتا ہے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جیسے کہ محرم کے ایام چل رہے ہیں، اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں، اور یا حسین کہنے کی بجائے، ہائے حسین کہنے کی بجائے واہ حسین کہتے ہیں. تو جب ہم نے ان کی پروفائل دیکھی کہ ہاں بھئی 10 محرم گزر چکا، اور 10 محرم کے بعد یہ مولوی کیا کرتے ہیں، تو چلو پہلی ویڈیو سے آغاز کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ پہلا مولوی تھا. دعویٰ ہے کہ یہ لوگ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں یہ لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب شیعہ ماتم کرتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ بھئی شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، کیونکہ شیعہ جن کا غم مناتے ہیں وہ آپ کو خوب پتہ ہے. خیر آگے والی ویڈیو میں جو مولوی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. میں ہوں سنی، میں ہوں سنی، میں ہوں سنی، ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن، سنی ہوں سنی، سنی ہوں سنی. جناب اس کی بھی آپ نے باتیں سن لی. دراصل یہ کبھی بھی احادیث دکھا کر یا احادیث سے بات نہیں کرتے. سنی کس کے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے. تو بھائی سنت بتاؤ، احادیث بتاؤ. خیر کیا کہا جا سکتا ہے. بس ان کے لیے جب بات آتی ہے اسلام کی تو بس ان کو یہی پتہ کہ شیعہ کافر ہے. خیر آگے کی ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو. بھائی اللہ معاف کریں، ہم آپ کو کیوں ماتم سے روکیں گے، ہم آپ پہ کیوں فتوے لگائیں گے. آپ ماتم کریں، دل کھول کے ماتم کریں. میں تو کہتا ہوں آپ کو ڈبل مزہ چاہیے. آپ کے ہاتھ تھک جائیں تو آپ اپنے سینے ہمارے آگے کریں، ہاتھ ہمارے ہوں سینے آپ کے ہوں، ہمیں مارنے کا ثواب مل جائے اور آپ کو مار کھا کے جہنم میں ایک اعلیٰ مقام مل جائے. اچھا جناب اس کی آپ نے باتیں سنی. اسے کیا معلوم کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد جب امام زین العابدین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت امام زین العابدین نے جب دیکھا اپنی پھوپھیوں کی طرف کہ ان کے سروں سے چادریں چھینی جا چکی ہیں، انہوں نے جب دیکھا اپنی بہنوں کی طرف، انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن بی بی سکینہ جو کہ چھوٹی سی معصوم بچی ہے، ان کے کانوں سے جو بالیاں وہ چھینی گئی، بی بی کے کانوں سے خون بہہ رہا ہے. تو حضرت امام زین العابدین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں ان کی آنکھوں میں سے آنسو شروع ہوا. جب تک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے آنکھوں سے خون ان کے بہتا رہا، کیونکہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کو فالو کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی اگر قرآن اور اہل بیت کو فالو کرے گی. تو قرآن اور اہل بیت یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، اور ان میں بھی وہ نومینیٹ جو رسول کے جانشین ہیں، یعنی کہ رسول کے بعد پہلے امام علی علیہ السلام جانشین ہے، اور آخری حضرت امام مہدی علیہ السلام. امام زین العابدین بھی جو خون روتے رہے ہیں وہ چوتھے نمبر پر جو ہے امام ہے. امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ امام ہے، اور وہ جب بھی زندہ رہے، جب تک زندہ رہے ان کی آنکھوں میں سے خون بہتا رہا. کسی نے پوچھا یا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے تو رونا کیسا، کیوں آنکھوں سے خون بہاتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب میں کہا بے شک شہادت ہماری میراث ہے، لیکن
کیا یہ بھی میراث ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کی سروں سے چادریں چھینی جائیں اور ان کو در بدر گھمایا جائے اور شرابیوں کے دربار میں ان کو لایا جائے؟ اور یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ماتم جو ہے یہ سینے ہمارے آگے کریں، ہم پیٹیں۔ دراصل تمہارا رسول سے کنیکشن نہیں ہے، تمہارا آپ جو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ آپ کی عقیدت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، مودت نہیں ہے، اسی لیے آپ کو یہ جو ہمارا ماتم ہے یہ آپ کو عجیب لگتا ہے، مذاق لگتا ہے، کیونکہ آپ اپنی ماں بہنوں کو اپنا سمجھتے ہو، رسول کو اپنا نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اپنے رسول کو چاہو اپنی مال جان عزت سے بڑھ کر، مال جان عزت سے بڑھ کر، تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ان کے گھر کی جو فیملی ہے، ان کے جو اہل بیت ہے، ان کی عورتوں کی چادریں چھینی گئی ہیں، اور دلیل ان کے اہل بیت میں سے امام زین العابدین آنکھوں سے خون بہا رہے ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں خون بہا رہے؟ یہ وہ بتاتے ہیں کہ اسی لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی کے سر سے چادر چھینتی دیکھی ہے، اور وہ بازاروں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا ہے، تو ایک غیرت کا مقام ہے۔ تو کیونکہ آپ کو اہل بیت کی محبت آپ کے مولویوں نے نہیں بتائی، یا آپ کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ بھائی آپ کا کنیکشن یزید کے ساتھ ہے، یہ آپ کا مولوی بتاتا ہے کہ آپ کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے۔ یہ ذرا آپ ہی کا مولوی چیک کیجئے، کیونکہ جس کے ساتھ کنیکشن ہوگا، جس کے ساتھ آپ کا وہ ہوگا رابطہ، آپ اسی کی طرفداری کریں گے۔ تو آپ کا رابطہ، آپ کا کنیکشن اس ظالمین کے ساتھ ہے جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ظلم کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ ویڈیو چیک کریں۔ فاسق تھا، فاجر تھا، بد کردار تھا، زانی تھا، شرابی تھا۔ یہ یزید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ یزید پر تہمت ہے۔ یہ ذرا دیکھیے گا۔ عبداللہ بن عمر جیسا شخص جو بدعتی شخص کا سلام قبول نہیں کرتا، بدعتی شخص انہیں سلام بھیجتا ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جاؤ میری طرف سے اسے سلام مت پہنچانا۔ مجھے پتا چلا کہ اس نے دین میں یہ بدعت نکالی ہے، جو بدعتی کا سلام قبول نہیں کرتا وہ ایک فاسق، فاجر، زانی اور شرابی کی حکومت کو قبول کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَىٰ بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ خبردار، یزید کی بیعت سے مت نکلنا، ہم نے اس شخص کی بیعت کی ہے، اللہ اس کے رسول کے نام پر کی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ سب سے معتبر ترین کتاب صحیح بخاری میں 7111 نمبر روایت ہے، بخاری خود کھولو اور نکال کے پڑھو۔ وقت کا حاکم فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، اسلام کی حدود کو پامال کر رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس شخص کی بیعت اللہ اس کے رسول کے نام پر کی ہے۔ کیا نقشہ سامنے آئے گا عبداللہ بن عمر کا؟ لِكُلِّ غَادِرٍ رِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہہ رہے ہیں کہ دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، اور دھوکے باز کو اس جھنڈے کے تلے کھڑا کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑی وہ دھوکے باز ہے۔ کہاں لکھا ہے جناب؟ صحیح بخاری میں 7111 نمبر روایت میں۔ کیا ہم صحیح بخاری شریف کو بھی نہیں مانتے؟ تو یہاں پر واضح ہو گیا بخاری شریف میں کہ یہ لوگ یزید کو سپورٹ کرتے ہیں، اور تو یہ کیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لوگ حیا کریں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا درد تو آ ہی نہیں سکتا نا آپ کے دلوں میں، کیونکہ آپ نے ایک ایسے شخص کی بیعت کر لی ہے جو ظالم ہے، اور جو ظالم کو سپورٹ کرے وہ مظلوم کا ساتھ تو دے ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ کیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں گے؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم ماتم کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مصائب جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم مجلسیں کرتے ہیں، ہم فخر ہے کہ ہم جلوس نکالتے ہیں،
اور آپ کو فخر ہے کہ آپ یزید کی طرفداری کرتے ہیں. آپ کو اس بات پہ فخر ہے کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے امام حسین جنت کے سردار ہیں, اور آپ کو فخر ہے کہ معاویہ کا بیٹا یزید دوزخ کا سردار ہے. بھائی دوزخ میں بھی تو کوئی بڑا ہوگا نا جس کو زیادہ سزا ملے گی, تو وہ کون ہے؟ یزید ابن معاویہ, معاویہ کا بیٹا یزید. تو بہرحال بھائی آپ کو آپ کے اپنے مبارک ہو, اور ہمیں ہمارے اپنے مبارک ہو. اچھا بچے سچ بولتے ہیں, بچے معصوم ہوتے ہیں, بچے سچ بولتے ہیں. اور یہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ ایک بندہ اپنے بچے کو عمر کہتا ہے اور بچے آگے سے ہنستا نہیں ہے, کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے حقیقت, معصوم ہوتے ہیں نا. تو دوسری جانب ایک بچے کو خالی علی ولی اللہ وہ سنتا ہے تو وہ مسکرا دیتا ہے. یہ بسم اللہ ویڈیو دیکھیں. عمر 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 دل بر دلدار. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن عليا ولي الله. جانم ریخنده دیکھا اپنے بچے کا اسمائل. تو یہ ویڈیو کیسا لگا کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. اور مولویوں کی جو شروع میں ویڈیوز ہیں ان کو بھی دوبارہ سے دیکھیے گا, اور اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ محرموں کے ان ایاموں میں, محرموں کے ان دنوں میں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو, ان کی بیٹیوں کو جو ہے وہ رسیوں سے ایسے باندھ کر یزید کے دربار لے کر جایا جا رہا ہے. اور جہاں پر کوئی محلہ آتا ہے, جہاں پر کوئی شہر آتا ہے, وہاں پر پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ باغی ہیں, اور لوگ ان کی توہین کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کا غم کسے ہے؟ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے, جو عاشق کے رسول ہے, اسے غم ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا. اہل بیت پر جو ظلم ہوا ہے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خواتین پر جو ظلم ہوا ہے, ان کی چادریں چھینی گئی, انہیں بازاروں میں پھرایا گیا. اس کا دکھ کسے ہوگا؟ اس کا دکھ اسے ہوگا جو عاشقان رسول ہے, جس کے دل میں احترام ہے. تو ہماری سیکنڈ لاسٹ ویڈیو دیکھیے گا, اس میں دیکھیے گا کہ حضرت عمر کے دل میں عورتوں کے لیے کتنا احترام تھا. تو آپ اس کو اپنا بولتے ہیں کہ وہ ہمارا رسول کے بعد خلیفہ ہے, آپ کا امام ہے. تو بس جب آپ یزید کی بیعت کریں گے, بخاری میں حدیث ہے کہ یزید کی آپ لوگوں نے بیعت کی, آپ کے بڑے صحابیوں نے, تو بس پھر آپ کا مزاج, آپ کا دل اندر سے سخت ہوگا. آپ کیسے روئیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لیے؟ آپ کو تو رونا آ ہی نہیں سکتا. خدا کی قسم ہم تو ماتم کرتے ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آنسو بھی نہیں لا سکتے. ایک اہل سنت کا دوست تھا ہمارا, ہم نے کہا کہ بھائی ہم ماتم کرتے ہیں, ہم چوریاں مارتے ہیں, یہ ہمارا عشق ہے, رسول سے محبت ہے. چلو تم رونے کو جائز سمجھتے ہو, نوحہ چل رہا ہے, چلو رو کر بتاؤ کہ تم رسول سے عشق کرتے ہو. اس نے آدھا گھنٹہ کوشش کی, اس کی آنکھوں میں سے آنسو نہیں آیا, کیونکہ پیچھے جو بیعت کی گئی ہے نا یزید کی, اس کا اثر ہے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. درود السلام محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک الفرج, اللہم کل ولیک الفرج, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.